آپ عالم دین بھی ہیں جی. نعت خوانی تو آپ نے ظاہر بچپن سے شروع کر دیا، پھر ایک وقت آیا آپ نے درس نظامی مکمل کیا، تو کیا فیلنگز محسوس کرتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے اس زمانے میں نعت خواں کو عالم دین ہونا بھی؟ جی، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے. عام طور پر ایک نعت خواں ہوتا ہے تو وہ نعت خوانی کی حیثیت سے نگر نگر قریہ قریہ بستی بستی جاتا ہے، تو وہ ہی از لائک این ایمبیسڈر، وہ سفیر عشق رسول ہوتا ہے. اب جب وہ ہماری نمائندگی کر کے کسی جگہ پہنچائے کہ بھئی یہ نعت خواں ہے، نعت خواں سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، اب وہ خود ہی نہ سیکھا ہوا ہو تو یہ بڑا المیہ ہوتا ہے ہمارے لیے. مثال کے طور پر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کوئی گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے، اب اس نے ورڈ ٹو ورڈ کسی اچھے ثناخواں سے سن کر کاپی تو کر لیے، اب کہیں ایسا کوئی بات آ گئی کہ جو سمجھ نہیں آئی تو لوگ بڑی اس میں تشویش میں پڑ جاتے ہیں کہ بھئی یہ گفتگو کی اس نے، اس کا خلاصہ کیا تھا یا وہ کہنا کیا چاہ رہا تھا. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم اسٹیج سے اتر رہے ہوتے ہیں تو لوگ ہمیں پکڑ کر پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ نے یہ جو بات کی تو اس بات میں کیا ہے. درس نظامی کرنے کے بعد الحمدللہ کافی حد تک طمانینت مل گئی ہے اس حوالے سے کہ اگر کوئی گفتگو کرتا ہے تو ہم بیٹھ کر اس سے گفتگو کرنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں. پھر ہم جو پڑھ رہے ہیں اسپیشلی بزرگوں کے کلام، اعلیٰ حضرت خانوادہ اعلیٰ حضرت کے کلام، تو وہ ان کے کلام اپنی مثال آپ ہیں، کوئی جواب نہیں. تو اب وہ کچھ ایسی باتیں کلام میں کہہ رہے ہوتے ہیں جو عام فہم شخص جو ہے وہ اس کو نہیں سمجھ پاتا، تو اس کو بڑا سمجھنے میں ہمارے بڑی آسانی ہو جاتی ہے. کئی ایسے اعلیٰ حضرت کے کلام ہیں بچپن میں ہم پڑھتے تھے ہمیں نہیں سمجھ آتا تھا، لیکن آج جب پڑھتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے اور بڑے ریلیکس فیل ہو کے ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ بھئی یہاں اعلیٰ حضرت نے یہ بات کہی ہے. تو یہ بڑا ایک فائدہ ہوا ہے درس نظامی کے حوالے سے اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے. اس میں ایک بات اور بھی ملانا چاہوں گا، چونکہ عالم دین ہوتا ہے تو وہ شعر کو سمجھتا ہے اور پھر اس کی تشریح کرتا ہے. جی. آج کل تو ہم نے دیکھا کہ ہر کوئی جو ہے نا وہ اب تشریح کرنے والا اور شاعر نعت بن چکا ہے، تو آپ اس بارے میں کیا فرمائیں؟ ایک صاحب تھے وہ نعت خوانی اشعار بیان کر رہے تھے، اشعار پڑھتے ہوئے انہوں نے کچھ گفتگو کی. یہ کوئی 25 سال پرانے شاعر ہوں گے جن کا وہ کلام پڑھ رہے تھے، تو پڑھتے وہ کہنے لگیں کہ یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی. اب 25 سال پہلے انس بھائی ایسا ہوتا تھا کہ مدینہ پاک میں بڑی بڑے پلازا اور بڑی بڑی ہوٹلز نہیں ہوتی تھیں، وہاں نیچے کے 1 منزلہ 2 منزلہ گھر ہوا کرتے تھے. یہ 25-30 سال میں پرانی بات کر رہا ہوں، اور انہوں نے ظاہر سی بات ہے کلام اس سے کوئی 8-10 سال پہلے ہی لکھا ہوگا کم از کم. تو اب وہ تشریح کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے. اب وہ جب انہوں نے شعر کہا تو وہ کہتے ہیں کہ شاعر ہوٹل سے اترے ہوں گے نیچے تو انہوں نے دیکھا ہوگا، تو ہمیں بڑی ہنسی آئی اور حیرت ہوئی کہ یہ ایلیبریشن جو یہ لائے ہیں یہ کہاں سے لائے. تو پھر بہرحال میں نے ان سے گفتگو کی، میں نے کہا کہ آپ جب گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کو بیک گراؤنڈ بھی پتہ ہونا چاہیے. تو عام طور پر تشریح میں یہ کوئی اتنی بڑی غلطی نہیں تھی، لیکن وہ معاملہ ایسا ہو گیا کہ ہم سوچنے پر مجبور ہو گئے. اچھا، اسی طریقے سے قبلہ شاہ صاحب میرے پیر و مرشد حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری صاحب علیہ رحمہ اکثر تشریف فرما ہوتے تھے محافل میں، تو اس طرح کے معاملات ہوتے تھے تو وہ خوش طبعی کے لیے بہت سی ایسی چیزوں کو شامل کیا کرتے تھے. جیسے ایک نعت خواں نے پڑھا غم زدوں کو رضا. اب یہاں تشریح کی بات نہیں ہے، یہاں پروناؤنسیشن کی بات ہے. اس نے مجدہ کے بجائے مجدہ پڑھ دیا. تو شاہ صاحب نے اسے بلایا اور کہا کہ میاں تم مجدہ مانگ رہے ہو، تم گاڑی مانگو، کوئی بس مانگو، کوئی ایسی چیز مانگو کہ جو تم کو فائدہ دے، تو تم مجدہ مانگ رہے ہو. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں اس سے پروناؤنسیشن میں غلطی ہوئی تھی. تو بعض دفعہ لوگ یہ سوچتے نہیں ہیں، جیسے ایک اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. اب آپ کے ذہن میں تو یہ بات ہوگی کیونکہ آپ خود ایک عالم دین ہیں کہ اچھے چہرے والوں سے اپنی حاجتیں طلب کرو، سرکار کا فرمان ہے. اب اس پیرائے میں اعلیٰ حضرت نے ہو سکتا ہے کہ اس بات کو بیان کیا ہو، یا تشریح میں شارحین جو لکھتے ہیں اس کو ہم لے لیتے ہیں. لیکن ایک نعت خواں جب بیان کر رہا تھا، اب چونکہ فقدان ہے، کم علمی ہے، تو اس بنا پر اس نے کہہ دیا کہ بھئی دیکھیں ہاتھ تو ہر کوئی دیتا ہے، ہاتھ سے تو ہر کوئی دیتا ہے، منہ سے دینا بڑی بات ہوتی ہے. تو وہ بڑا ہمارے لیے جو ہے وہ خوشگوار ماحول ہو گیا کہ بھئی اگر اعلیٰ حضرت اس بات کو سنتے تو اس نعت خواں کے ساتھ کیا ہوتا، یہ بھی ہم سوچنے لگے. تو اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں تشریح میں جب غیر عالم گفتگو کرتا ہے. تو میرا اپنا اوپینین یہ ہے کہ اگر گفتگو کریں بھی تو کسی عالم دین سے یا کسی مفتی صاحب سے یا کسی سمجھدار آدمی سے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ بھائی آپ کو یہ بات کہنی ہے، کہیں اس میں کوئی برائی یا قباحت تو نہیں ہے.